نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے 15 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو چکا اور آج ہمارا 16واں پارہ ہے۔ اس پارے کے شروع ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ابتدائی چند باتیں کی ہیں اور یہ بتلا دیا گیا کہ اس میں ان کے واقعے میں 3 عجیب واقعات رونما ہوئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے مالکان انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا کر لائے تھے۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، اور تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تینوں واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور وہ بول پڑے تھے کہ ایسا کیوں کیا۔ تو تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی انہوں نے حقیقت ان کے سامنے بیان کر دی۔ سب سے پہلا واقعہ جس میں انہوں نے کشتی کے تختے اکھیڑ ڈالے تھے تو وہ یہ تھا کہ فرمایا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کرندے کھڑے ہیں جو سالم کشتی دیکھتے ہیں وہ اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور یہ کشتی جس پر ہم سوار ہیں یہ کچھ ان غریبوں کا ہی روزگار ہے جنہوں نے ہمیں سوار کیا ہے، تو میں نے اس لیے عائبدار کر دیا تاکہ وہ اسے نہ چھینیں اور ان غریبوں کا اس طرح ذریعہ معاش محفوظ رہے۔ اور نمبر 2، جو بچے کو قتل کیا تھا وہ اس لیے کہ وہ بڑے ہو کر والدین کے لیے وہ فتنہ بلکہ کفر کا باعث بن سکتا تھا، جبکہ والدین اس کے انتہائی نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ جو گرتی ہوئی دیوار درست کر دی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کے والدین نیک بندے تھے اور اس دیوار کے نیچے وہ خزانہ چھپا گئے تھے، پوشیدہ تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو بستی والے وہ خزانہ لوٹ لیتے اور یہ یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے، تو اس لیے تعمیر کر دی تاکہ ان کے جوان ہونے کے بعد وہ خود ہی اس خزانے کو نکال سکیں اور اپنے کام لا سکیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے پس پردہ عجیب و غریب حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا دنیا کے ظاہر اور باطن میں بہت اختلاف ہے، بہت سی چیزوں میں بڑے بڑے راز پوشیدہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا، ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہو کیا رہا ہوتا ہے۔ تو در حقیقت یہ ہے ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن میں بڑا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار و وسائل سے نوازا تھا۔ انہوں نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر مغرب کی طرف کیا جہاں سورج ایک دلدل نما چشمے میں غروب ہو رہا تھا، بظاہر نظر کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، اور وہ دنیا کا آخری کنارہ تھا اور اس کے بعد سمندر ہی سمندر تھا۔ دوسرا سفر انہوں نے مشرق کی طرف کیا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، اور تیسرا سفر انہوں نے غالباً شمال کی جانب کیا جہاں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی جن کی وہ زبان لغت نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے بتلایا جس طرح بھی اشاروں سے یا کسی بھی ترجمان وغیرہ کے ذریعے سے کہ یہاں ایک قوم یاجوج ماجوج آباد ہے اور وہ انتہائی قتل و غارت اور خون ریزی کرتی ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کی درخواست پر ان پہاڑوں کے درمیان انہوں نے ایک سیسہ پلائی دیوار کھڑی کر دی کہ لوہے کے تختوں سے، اور پھر لوہے کے تختے اور چادریں کھڑی کر کے ان کے درمیان سیسہ پگھلا کے ڈال دیا، اور فرمایا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری افرادی قوت چاہیے۔ افرادی قوت کے ذریعے سے پھر حضرت نے یہ دیوار تعمیر کر دی کہ اب یہ
نہ پھلانگ سکیں گے اور نہ ہی اس میں نقب کر سکیں گے، اور یہ اس وقت ختم ہوگی جب اللہ رب العزت کی ذات چاہے گی۔ آگے سورہ مریم ہے۔ وجہ تسمیہ اور یہی ہے کہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقائد بیان کیے گئے ہیں، یعنی مرکزی خیال یا مرکزی اس میں گفتگو جو ہے وہ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ہے تو اس لیے سورہ کا نام سورہ مریم ہوا۔ اس کے آغاز میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی گئی، اور نشانے کے طور پر یہ بتلایا گیا کہ ان کے ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 راتوں تک وہ بات نہیں کر سکیں گے، اور پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات کا بیان ہے۔ آگے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ معجزانہ طور پر ہوئی۔ اس سے عیسائیوں کی تردید بھی ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ 13 یا 15 سال کی عمر میں حضرت جبریل علیہ السلام خوبصورت مرد کی شکل میں آئے، اور اس وقت وہ ان سے پردہ کرنے لگی تو انہوں نے بتلایا کہ وہ فرشتے ہیں، یا انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ان میں ایک پھونک ماری جس سے انہیں حمل ٹھہر گیا، اور پھر وہ اپنی جگہ سے درد ذہ کی وجہ سے دور چلی گئیں چشمے کے پاس، اور وہاں پر انہوں نے بچے کو جنم دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب واپس لے کر اٹھا کر آئیں تو قوم نے سوال کیے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی خبر دی، اور یہ خبر دی کہ انہیں کتاب بھی دی گئی ہے اور انہیں اللہ کا رسول بھی بنایا گیا۔ اس کے بعد آگے حضرت دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور حضرت ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا، سب سے پہلے کپڑا سی کر پہننا شروع کیا، اور سب سے پہلے اسلحہ بنانا شروع کیا، اور سب سے پہلے وہی تھے جو حساب کتاب کے ماہر تھے۔ آگے پھر سورہ طٰہٰ ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ جب وہ مدین سے واپس آئے اور راستہ یعنی اندھیرے کی وجہ سے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو اپنے بچوں کو کہا کہ آپ لوگ ٹھہرو، تاکہ وہ جس طرف سے روشنی محسوس کر رہے ہیں، آگ محسوس کر رہے ہیں، وہاں سے جا کر وہ کچھ راستے کا عطا پتہ لے آئیں یا کوئی روشنی کا بندوبست کر سکیں۔ جب گئے وہاں پر آواز آئی کہ وادی مقدس میں ہیں وہ، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، نبوت کے لیے منتخب ہوئے، معجزہ عصا اور ید بیضا دکھلایا گیا، اور ان کو فرعون کی طرف جانے کو حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ حضرت ہارون کو بھی میرا معاون بنایا جائے۔ تو اس بھائی کی اس کہنے پر یا اس بھائی کی اس درخواست پر ایک بھائی کو بھی نبوت سے نواز دیا گیا۔ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے بڑی خیر خواہی، وہ ان میں سے ایک یہی ذکر کی جاتی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے کے لیے کی۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے وہ واقعات، یعنی جو بچپن میں پیش آئے کہ ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں ڈالا اور پھر دریا میں ڈالا، اور پھر ان کی بہن چلتی چلتی گئیں اور پھر ان کے محل تک پہنچی، اور پھر دودھ والی عورتوں کو آپ پر حرام کر دیا گیا، یعنی آپ نے ان کا دودھ نہیں پیا، اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی والدہ تک پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احسانات ذکر کیے، اور ان احسانات کی روشنی میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بنی اسرائیل کی نجات کے لیے بھیجا گیا، اور فرعون کے مقابلے میں۔ تو یہ اس میں مزید بھی کچھ واقعات ہیں، جیسے کہ سامری کا کہ اس نے جو بچڑا بنایا حضرت کے چلے جانے کے بعد، اور بہرحال یہ کچھ مرکزی اس کے مضامین ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا